لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. چائنا والے تو وہ کھاتے ہیں جس کو انگریز بھی حرام کہتا ہے. ایسا گند کھاتے ہیں کہ جس کو گورے بھی کیا کہتے ہیں. یہ اسلام میں، یہ عیسائیت میں بھی کیا ہے. وہ تو اتنا گند کھاتے ہیں. اب وہاں ہوٹلوں میں کھانا بہت مہنگا، تو کہتے ہیں کہ میں نے کھانا منگوایا تو ایک صاحب چپک گئے پھلترو کی طرح میرے ساتھ. پاکستانی تھے وہ بھی، اللہ ان کو ہدایت دے، شرم نہیں آتی. تو وہ آ کے بیٹھ جاتے. اب آدمی کہتا ہے کھا لے بھائی، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے منہ دیکھ رہا ہے میرا. اب جہاں مہنگا کھانا ہے وہاں یہ ایک دفعہ دو دفعہ مستقل. تو آدمی جب جاتا ہے، تاجر لوگ تو کیلکولیشن کر کے جاتے ہیں نا کہ میرا ناشتے پہ کتنا خرچ ہوگا، وہ تو پھر پروفٹ یہ سب سوچ کے جاتے ہیں نا. تو اس میں اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور خاص طور پر جو ہوس کا مریض شریک ہو جائے، تو آدمی کو غصہ آتا ہے کہ بھئی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ کھا لیا، دوسری دفعہ جب بیٹھا ہے نا آ کے، تو کہہ رہے ہیں میں نے بڑا پرتکلف کھانا منگوایا، بہت بہترین. یہ بھی پورے تھے ماشاءاللہ، بکرے شکرے جو بھی حلال کہیں سے ریسٹورنٹ ہوگا منگوا کے طبیعت سے کھا کے. جب بل لینے کے لیے بندہ آیا تو میں نے کہا آدھا اس سے لینا، آدھا مجھ سے، آدھا اس سے. وہ کہہ رہے ہیں میرا منہ دیکھ رہا ہے وہ. میں نے کہا بھائی دونوں نے کھایا، دونوں مسافر ہیں، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے. آدھا آپ دیں گے، آدھا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئے. یہ کرنا چاہیے لالچی لوگوں کے ساتھ. ہمیں زندگی میں بہت واسطہ پڑا ہے لالچی لوگوں سے. میں سب سے بدگمان نہیں ہو رہا. اکثر لوگ جو سیلفی لیتے ہیں محبت میں لیتے ہیں، اس کا کوئی بری نیت نہیں ہوتی. ایک علماء سے محبت ہے کہ یادگار بھائی فلاں حضرت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن 1% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد سوائے اپنے آپ کو مشہور کر کے لوگوں سے مال بٹورنا، لوگوں سے عزت چاہنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے نام پہ لوگوں نے چندے کیے ہیں دبئی میں. آپ ان کی تقریریں سنیں گے، آپ بولو گے اس سے زیادہ نیک آدمی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. میرے نام پہ وہ کہیں ہم نے کوئی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو بھیج دی، آپ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بھیج دی تو اب وہ سیو کی ہوئی ہے، ہر ایک کو دکھا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اتنی مجھے پروٹوکول دیا ہے. کبھی کسی بڑے عالم کے ساتھ. ایسے لوگ بھی ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے کوئی بڑا آدمی، میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے. نہ یہ ادھر کا نہ یہ ادھر کا. وہ ہے نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے خواہش اور ایک ہے لالچ. خواہش یہ نیچرل ہے، بھوک کے وقت کھانے کی خواہش ہوتی ہے. جوان آدمی میں شادی کی خواہش ہوتی ہے. ایسے بھی آپ کو ملیں گے معاملات کہ کوئی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے رشتے نہیں آ رہے تھے. ایک آدمی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو دھڑا دھڑ رشتے آنا. اب جو اس کے پیغام کے بعد جو پیغام بھیج رہا ہے اس میں خواہش نہیں ہے، اس میں کیا ہے، ہوس ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ جب ایک نے پیغام بھیج دیا تو اب آپ کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ. جب ایک نے پیغام بھیج دیا ہے تو اس کے پیغام پر پیغام نہ بھیجو. کیسا حسین رشتہ ہو، کتنی خوبصورت ہو، کتنی خاندانی، بھائی نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. مگر یہ چیز پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. میں اللہ نے مجھے منع کیا ہے غیر اخلاقی کاموں سے تو میرے لیے اللہ انتظام کر دے گا. جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا انسان، اس میں برکت نہیں ہوتی. خرید و فروخت میں بھی ایسا ہی ہے، معاملات میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سودا کر رہا ہو اس کے سودے پہ سودا بولو نہیں کرو. اسٹیٹ ایجنٹس کو دیکھ لیں، ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. ایک کسٹمر آیا، اس نے کہا اتنے کا بھی 80 لاکھ کا، 1 کروڑ کا. اس نے پیغام بھیجا اب 1 کروڑ میں ڈیلنگ ہو رہی ہے.
اب اڑوس پڑوس کو ادھر ادھر لوگوں کو پتہ چل گیا, اچھا اس کی ویلیو 1 کروڑ ہے, چلو 1.5 ہم دیتے ہیں. او بھائی یہ تو 10 سال سے پڑا ہوا تھا, 20 سال سے پڑا ہوا تھا, اس وقت تو آپ نے کوئی قیمت نہیں لگائی. اب ایک آدمی آ گیا درمیان میں, وہ سودا کر رہا ہے, اس کا سودا خراب کرنے کے لیے آپ نے ٹانگ اڑا دی. تو یہ بزنس کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ پیسہ کمانے کی ہوس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ہوس کی, یہ چور ہیں یہ لوگ بھی. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, چاہے وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے گھوم رہے ہو معاشرے میں, اندر سے گندے ہیں یہ لوگ. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ بیانہ دے دیا آپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ, اسٹیٹ ایجنٹ کو ایک دوسرا کسٹمر ملا اس سے زیادہ دے رہا ہے, لے بھائی اپنا بیانہ واپس پکڑ, یار اس میں تو فالٹ ہو گیا, فائل میں 2 نمبر ہی ہے, اس کو چلتا کیا, کسی اور کو پہنا دیا. وہ یہ پیسہ کمانے کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس, کہ آپ اپنی باؤنڈری اور حدود سے بولو باہر نکل رہے ہیں. تو کما لو بھائی, کس نے منع کیا ہے؟ چہرے کا نور بھی اللہ ختم کرے گا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کا سکون ختم. اختیارات سے آگے نہ نکلا جائے کبھی بھی. حکومتی اداروں میں آپ نے دیکھا ہوگا, گورنمنٹ کے اداروں میں یہ فکر ہوتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو کہ اس سیٹ پہ میرا بچہ آئے. حالانکہ جب آپ کو حکومتی سطح پہ کوئی سیٹ دی گئی ہے تو آپ اس کے مالک نہیں. اس میں یہ کوشش کہ میرا فلانا آئے, میرا ڈمکانا آئے, میرا ماموں آئے, میرا چاچا آئے, یہ خواہش نہیں ہے بچوں کے فیوچر کی. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کا فیوچر کی فکر کرنی ہے. یہ بچوں کے فیوچر کی کو بنانے کی خواہش نہیں ہے, یہ بچوں کے فیوچر کی ہوس ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے, اس امانت میں ماموں چاچے بولو نا نہیں چلتے. ایک مدرسے کا محتمم ہے, اسے پتا ہے کہ فلاں آدمی مدرسہ چلانے کا اہل میرے بیٹے سے زیادہ, اہل ہی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے, فلاں میرے بچے سے زیادہ اہل ہے, فلاں میں صلاحیت زیادہ, اس پہ لوگ بھی زیادہ جمع ہوں گے, اس پہ لوگوں کو اعتماد بھی زیادہ ہے, لیکن محتمم اس کو ہٹا کے اپنے بیٹے کو لا رہا ہے. تو یہ دین کی خدمت کی خواہش نہیں ہے, یہ ناجائز ہوس ہے. لیبل دین کی خدمت کا لگا ہوا ہے, مگر مسئلہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کی فیوچر کی فکر. بھائی ذاتی مدرسہ ہوتا نا, تم نے اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہوتا, تمہاری ذاتی ملکیت ہے, جو چاہے کرو. وہ تو چندوں سے بنتے ہیں نا مدرسے تو. ہاں کسی کا بیٹا صلاحیت والا ہے, یا اس کو یہ ہے کہ میرے بیٹے پہ لوگ جمع ہو جائیں گے, کسی اور پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, پھر آپ اپنے بیٹے کو محتمم بنائیں. کاروبار, کسی کے خرید و فروخت پہ ٹانگ اڑانا, رشتوں کو توڑنا اپنے چکر میں, دوسرے کا سودا خراب کرنا, اور آگے چلیں اس سے بڑی بڑی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں پھرتا بہت ہوں, مجھے ایسے ایسے بے ایمان نظر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے ہوئے, مگر ان کے اتنے بے ایمان ہونے سے نہ ان کے تقوی پہ کوئی اثر پڑتا ہے, نہ لوگ ان کو برا کہتے ہیں. عمرے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو رہے ہیں, وہ پھر بھی ماشاءاللہ بہت نیک ہیں. وہ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا ہے بھائی؟ لالچی آدمی نیک کہاں سے ہو گیا؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.